بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسائل و مسائل سیریز میں زکوٰۃ کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات میں سے ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ دو سوالات ہیں، ایک سوال پہلے ہے اور اس کی ضمن میں ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا، اس کا بھی جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ تجارتی حصص کی زکوٰۃ کے بارے میں نومبر 1950 اور جولائی 1962 کے ترجمان القرآن میں آپ کی تحریریں سامنے ہیں۔ اصول کا تقاضا یہ ہے کہ شرکت پر دیے ہوئے سوائے کی زکوٰۃ صرف ایک بار وصول کی جائے۔ اس اصول کے مطابق اگر آپ کے نومبر 1950 کی تحریر کے مطابق کمپنی سے زکوٰۃ یکجا وصول کر لی جائے تو پھر افراد سے ان کی مملوکہ تجارتی حصص پر نہیں وصول کرنا چاہیے۔ یہ بات محل نظر ہے کہ جو حصے دار قدر نصاب سے کم حصے رکھتے ہیں یا جو ایک سال سے کم اپنے حصے کے مالک رہے ہوں ان کو مستثنیٰ کر کے کمپنی سے حصص پر زکوٰۃ لی جائے۔ اکثر اوقات اس کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ جو حصے دار ایک مخصوص کمپنی میں نصاب سے کم قیمت کے حصے کے مالک ہیں وہ خود صاحب نصاب ہیں کہ نہیں۔ مسئلے کا ایک اور پہلو قابل توجہ ہے۔ افراد سے ان کے مملوکہ حصص پر زکوٰۃ لینے اور کمپنی کے جملہ حصص پر زکوٰۃ لینے کے معاشی اثرات بالکل مختلف ہوں گے۔ کمپنی کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ سالانہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنی لاگت کا ایک مستقل جز سمجھ کر اسی حساب سے اپنے مال کی قیمت بڑھانے کی کوشش کرے، کیونکہ ضروری نہیں کہ پوری زکوٰۃ نفع ہی سے ادا کرنا ہمیشہ ممکن ہو، یا ہمیشہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی حصے داروں کو دینے کے لیے کچھ نفع بچ جائے۔ افراد سے زکوٰۃ لی جائے تو قیمتوں پر اثر نہیں مرتب ہوگا۔ یہ جواب تھا اور سوال تھا، اور اس کے جواب مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق نومبر 1950 کے ترجمان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حکومت کے سوال نامے کا جواب تھا۔ اس میں جواب اس مفروضے پر دیا گیا تھا کہ سرکاری طور پر کمپنیوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ جولائی 1962 کے ترجمان میں ایک سوال کا جواب اس مفروضے پر دیا گیا تھا کہ کمپنی زکوٰۃ نہیں نکالے گی بلکہ ایک حصے دار اپنی زکوٰۃ خود نکالے گا۔ اس فرق کو نگاہ میں رکھ کر آپ دونوں جوابات کو پڑھیں۔ کمپنی جب زکوٰۃ نکال دے گی تو ایک حصے دار کی الگ الگ زکوٰۃ نکالنے کا پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ کمپنی کے لیے یہ مشکل ہے کہ ایک حصے دار کے متعلق یہ تحقیق کرے کہ وہ بجائے خود صاحب زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ یہ تو ایسے حصے داروں کا اپنا کام ہے کہ وہ کمپنی کو اپنے صاحب نصاب نہ ہونے کی اطلاع دیں تاکہ ان کے ذمے کی زکوٰۃ محسوب نہ ہو۔ تحصیل زکوٰۃ اگر سرکاری انتظام میں ہو تو محصل زکوٰۃ سے یہ بات نہیں چھپ سکتی کہ کمپنی نے اپنی نکالی ہوئی زکوٰۃ کو اپنے کاروباری مصرف میں شمار کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں۔ اس چیز کی روک تھام سرکاری طور پر ہو سکتی ہے، لیکن اگر سرکار انتظام نہ ہو تو اس صورت میں صرف وہی کمپنی بطور خود اپنی زکوٰۃ نکالے گی جس کے چلانے والوں میں کوئی دینی حص موجود ہوگی۔ ایسے لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایک ہاتھ سے زکوٰۃ نکال کر دوسرے ہاتھ سے اس کو وصول کرنے کی تدبیریں اختیار کریں گے، اور بالفرض اگر وہ ایسا کریں تو دوسرے سال ان پر زکوٰۃ زیادہ لگ جائے گی، پھر قیمتیں بڑھائیں گے تو زکوٰۃ کے حساب میں مزید اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ آخرکار قیمتیں بڑھانا ممکن نہیں رہے گا۔ ترجمان القرآن فروری 1963۔ اسی زمن میں ایک اور سوال کیا گیا، اور سوال یہ ہے کہ تجارتی حصص کے زکوٰۃ سے متعلق آپ کی وضاحت کے بعد بھی ایک مسئلہ حل طلب رہ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تحصیل زکوٰۃ کے اعتبار سے ان دو شکلوں کو برابر کی متبادل شکلوں کی حیثیت نہیں دی جا سکتی کہ حصے داروں سے حصص کے بازاری نرخ کے مطابق زکوٰۃ وصول کر لی جائے یا کمپنی سے تجارت کے زکوٰۃ کے اصول پر زکوٰۃ وصول کی جائے۔ دونوں شکلوں میں وصول کی جانے والی زکوٰۃ میں مقدار کے اعتبار سے زبردست فرق ہونا لازم ہے۔ حساب زکوٰۃ میں اس تفاوت کے پیش نظر ضروری ہے کہ یہ بات متعین کر دی جائے کہ زکوٰۃ دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے وصول کی جائے گی۔ یہ سوال تھا۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ کمپنیوں کے زکوٰۃ کے معاملے میں دو ہی شکلیں ممکن ہیں، یا تو اسلامی حکومت موجود ہوگی اور تحصیل کا باقاعدہ انتظام کرے گی، یا کوئی اجتماعی انتظام نہ ہوگا اور احساس فرض رکھنے والے افراد کو خود اپنی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ پہلی صورت میں کمپنی کے سارے حسابات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور جن اثاثوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ان کو حساب سے ساقط کر دیا جائے گا، لیکن دوسری صورت میں
منفرد حصے داروں کے لیے اس طرح کے حسابات معلوم کرنا مشکل ہیں، وہ تو لامحال اپنے لگائے ہوئے سرمایہ ہی کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ترجمان القرآن، فروری 1963۔